الحمد لله على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، محترم پیر اکبر ساکی صاحب دی موجودگی دے اندر اور بہترین خطیب مولانا اعجاز ندیم صاحب دے بیان دے بعد کچھ دیر گفتگو کرنا انتہائی مشکل بھی ہے۔ شاید انتظامیہ حضراتوں کچھ ترتیب دے اندر بیان کرنے دے اندر تبدیلی ہو گئی۔ وہ اللہ تعالیٰ تساں دوستاں بھائیاں دا بزرگاں دا قریب دور تو اس اچھی محفل مجلس کے اندر تشریف لے آنا قبول فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ پیر صاحب نے اشارہ فرمایا بے ٹائم تیرا تھوڑا ہے مگر کوئی ایک آدھا معجزہ پیغمبر علیہ السلام کا۔ برادران مولانا ساجد فاروق صاحب فرمایا بے تذکرہ حبیب کبریاء صلی اللہ تو سن پہلے جی زیادتی کی تھی مولانا اعجاز ندیم صاحب تھوڑے وقت بیان کر کے پسینہ پسینہ ہو گئے تو سن اے زیادتی اس تو بعد کسے بیان کرنے والے نہ بھی نہیں کرنی جی پہلے ہو گئی اس کی معافی ہو گئی۔ آیت پڑھی میں مسئلہ سمجھ آوے تو سن کیا کیا پھر ہوئی گئی تو سن کیا کرنے جی تیسری مرتبہ ترائے مرتبہ اقرار ہو جائے تو گل ذرا موضوع اور مناسب دی تو سب آواز سے بلند کیا کیا اسی جزاک اللہ۔ حبیب کبریاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بچپن بھی بے مثال، جوانی بھی بے مثال، بڑھاپا بھی بے مثال، مکی زندگی بھی بے مثال، مدنی زندگی بھی بے مثال، ہجرت تو پہلے بھی بے مثال، ہجرت کے بعد بھی بے مثال۔ نبی علیہ السلام عالم ارواح دے اندر بھی بے مثال، عالم دنیا دے اندر بھی بے مثال، عالم برزخ دے اندر بھی بے مثال، عالم قیامت دے اندر بھی بے مثال، اور جنات فردوس دے اندر بھی بے مثال۔ ایسا عظیم پیغمبر، انہوں ملن والی کتاب اور معجزات جس طریقے دنیا کائنات کے اندر ساڑھے نبی دی شان دے نال کسی دوسرے دی شان نہیں، یہ یار آپ نو ملن والی کتاب دے نال دوسری کوئی شان والی کتاب۔ جو معجزات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے وہ ایسے نرالے اور مثالی نے کہ باقی تمام انبیاء کرام دے معجزات مل کے ساڑھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے معجزات اور انہی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو معلوم ہویا کہ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے جو چیز، جو نسبت، جو مرتبہ، جو مقام، جو شان عطا فرمائی وہ تمام انبیاء کرام کو بلند و بالا ہے۔ ساڑھے علاقہ دے مشہور عالم دین حضرت مولانا اللہ بخش صدیقی صاحب مدظر العالی تشریف لے آئے، معلوم ہو گیا کہ پہلے ٹائم جو مزید 5 منٹ میرے اور کم کم ہے۔ ما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله
پیغمبر کو اللہ موجزہ عطا فرمائے موجزہ نبی دے ہاتھ تے ظاہر ہوئے کرامت ولی دے ہاتھ تے ظاہر ہوئے اس کرامت دے اندر ولی دا ذاتی اختیار نہیں ہوندہ موجزے دے اندر پیغمبر دا ذاتی اختیار نہیں ہوندہ کرامت دے اندر ولی دی شان ضرور ہوندی موجزے دی وجہ تو پیغمبر دی شان ضرور ہوندی مگر موجزے اور کرامت دے اندر مکمل اختیار کس دا ہوندے ما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ مکرمہ دے اندر مسئلہ توحید بیان فرمایا منکرین توحید نے پتھر مارے تنگ کیتے پریشان کیتے بائی کاٹ کیتے شیب ابی طالب دے اندر قید کی زندگی گزاری بالآخر اللہ کریم نے ارشاد فرمائے میرے محبوب سونے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق سفر سیدنا صدیق اکبر نو اپنے نال لے لو مکہ مکرمہ چھوڑ دیو مدینہ منورہ تشریف لے جاؤ یا اللہ کریم تیرا شہر مکہ مکرمہ بھی چھوڑا حدود حرمین شریفین بھی چھوڑا حدود حرم بھی چھوڑا بیت اللہ دی زیارت بھی چھوڑا کعبے دی نماز بھی چھوڑا اللہ کریم نے مسئلہ توحید دی اہمیت بیان فرمائی جو میرا محبوب پیغمبر ساری چیزاں چھوڑ کے مکہ مکرمہ دے اندر چلے جا رہے ہیں مدینہ منورہ نو معلوم ہوں گئے اس دنیا دیا ساری چیزیں کم درجے دیا نے سب تو زیادہ قیمتی چیز وہ مسئلہ توحید ہے جس کی خاطر سارا کو چھوڑ کے پیغمبر علیہ السلام ہجرت فرمائی رستے پہ چلنے چلنے ابو بکر صدیق اور پیغمبر علیہ السلام بھوک لگی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے ابو بکر کوئی کھانے پینے کا انتظام کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آبادی بھی کوئی نہیں روٹی پانی کا کی انتظام ہو سکتے ویکھیا چلے چلے رستے دن مکان جھونپڑی نظر آئی فرمایا پتہ کر کوئی بندہ ہونے پتہ کرن دے بعد پتہ چلیا ایک مائی بڑی عمر دی موجود فرمایا مائی کوئی شے کھاون پیون دی ہو سی آنکھیں لگی جی اس وقت تک کوئی چیز میرے کول نہیں بکریاں ہیں مگر میرا خامد جنگل دے اندر بکریاں چراون واسطے چلا گیا فرمایا ہے بکری جو گھر دے اندر ایک موجود ہے ایو دے دے جسیدہ دودھ چولوی استعمال کر لوی پی کے اپنا ٹائم پاس کر لوی امی ماں بدخ دیئے کہ بکری بیمار بھی ہے دودھوں خالی بھی ہے لہذا جی ٹھیک ہوں دی تحجر دے نال گئی ہویا جنگل دے اندر بکریاں نال چرن واسطے مگر بیمار بھی ہے دو خالی بھی ہے اللہ کریم نے مسئلہ توحید بھی سمجھا مڑی اپنے محبوب دی شان بھی سمجھا مڑی فرمایا ابو بکر اسماعیل ہوا کہ بکری تھوڑی دیر واسطے ساڑھے حوالے کر ابو بکر صدیق نے ہو گئی میں اس واقعہ اختصارا نقل کر رہا ہوں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انہیں ابو بکر میں اس بکری نو ہاتھ پھیر دا بسم اللہ پڑھ دا اللہ دی کتاب دی تلاوت کر دا تو اس نو چوڑا شروع کر تعجب کیتا سیدنا صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالیٰ اللہ دے پیغمبر نظر آ رہے بیمار بکری ہے تے دودھ دا تے نام نشان بھی کوئی نہیں میں چوہاں تک کیڑی شے چوہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مائی نوا گھر دے اندر کوئی برتن ہے خالی تا دوئی تیرے واسطے آج دودھ نال بھر دے بھی مائی بھی حیران ہے تعجب کر رہی صدیق اکبر بھی حیران ہے نبی علیہ السلام نے پڑھی کلام اپنی معصوم زبان دے نال تبارک اللذی بیدہ الملک وہو علا کل شیء قدیر نبی علیہ السلام کلام پڑھتے جا رہے ہیں
بکری دے جسم تے ہاتھ پھیر دے جا رہے ہیں صدیق اکبر اپنا زور شور نال چوئی جا رہے ہیں تھوڑی دیر دے اندر وہ برتن دودھ نال بھری گیا حیرانگی تے تعجب دا مقام ہے نبی علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا ابو بکر اسماعیل نوا کوئی دوسرا برتن چٹورا ہوئے تیرے گھر دے اندر تے دے تینو دودھ نال بھر دے بھی وہ عورت بھی ویکھ ویکھ حیران پیوں دی نبی علیہ السلام نے دوبارہ پڑھیا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر دوسرا برتن بھی دودھ نال بھری گیا تیسرا برتن منگایا پھر نبی علیہ السلام نے پڑھیا تیسرا برتن بھی دودھ نال بھری گیا نبی علیہ السلام نے فرمایا مزید اسماعیل نو آکھو کوئی خالی برتن دے تنو دودھ نال برتن تیرے سارے بھر دے بھی مائی آکھنی میرے گھر دے اندر کوئی خالی برتن نہیں جو میں تو انو دے مانتے الحمدللہ مفت دے اندر اتنا بہترین دودھ میں نو مل جائے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا ابو بکر اگر مائی دے گھر وچوں برتن ختم نہ ہوندے تاج بکری دا دودھ بھی ختم کوئی نہیں ہونا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر مسئلہ سمجھایا اللہ کریم نے کہ معجزہ میرے اختیار دے اندر جس پیغمبر دے وجود تے ظاہر ہوئے جس نبی سونے دے ہاتھ تے ظاہر ہوئے ایک معجزہ بکری دے دودھ والا تے اتنا عظیم معجزہ ہے یہ دنیا کائنات کے اندر تعجب دا مقام بھی پیدا ہو گیا اللہ کریم نے اپنے توحید کا مسئلہ بھی سمجھایا محبوب سونے دی شان بھی بیان فرمائیے مسئلہ سمجھایا ما کان لرسول نیاتی بیآیت اللہ بإذن اللہ پاک دین حق دی سمجھ اور عمل دی توفیق عطا فرمائے علماء کرام دی کثرت ہے جنہ دوستوں بھائیوں نے اس جلسے دا اہتمام فرمایا اللہ تعالیٰ مرزور و مقبول فرمائے توڑی آمد تشریف آوری بھی علماء کرام دی آمد بھی ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم